حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد کی سب سے بری عادت عورت کی سب سے اچھی عادت ہے، یعنی بخل، غرور اور بزدلی۔ کیونکہ عورت اگر مغرور ہو تو وہ مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرے گی، اور اگر بزدل ہو تو ہر چیز سے ڈرے گی اور اپنے گھر سے نہیں نکلے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے برا گھر وہ حمام ہے جس میں ستر ظاہر ہو اور حیا رخصت ہو جائے۔ ایک آدمی کبھی بھی انتہا کو نہیں پہنچتا۔ ہم حرام کے ایک دروازے کے ڈر سے حلال کے 70 دروازے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی، اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا، گویا اس نے اس کا صدقہ کر دیا۔ دوسرے قول کے مطابق گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے تاجروں کے گروہ، حق لو اور حق دو، تم سلامت رہو گے، اور تھوڑا نفع دو، گناہ نہ کرو، ورنہ تم حق روک کر اس سے زیادہ محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر غنی آدمی اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خواہش کے باعث فقیر کے سامنے تواضع کرے تو یہ کام کیسا عمدہ ہے، اور اس سے بھی عمدہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی وجہ سے غنی کا فقیر کو سب کچھ دے ڈالنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میرے نزدیک اپنے دینی بھائی کو 20 درہم دینا دوسرے مسکینوں پر 200 درہم خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بدترین دوست وہ ہے جو تجھے خاطرداری کا محتاج اور عزت طلب کرنے پر مجبور کر دے، اور آپ فرماتے ہیں، بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے نمک کے ساتھ کھانے کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ اسے 70 قسم کی آفات سے دور کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، جس نے ایک دن میں 7 عجوہ کھجوریں کھائیں، اس کے پیٹ کا ہر مرض مارا گیا، اور جس نے 21 روز کشمش کھائیں، وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ شکایت نہ دیکھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے غلام آزاد کرنے کے مقابلے میں یہ زیادہ محبوب ہے کہ ایک دفعہ کھانے پر اپنے بھائیوں کو جمع کروں۔ ایمان ایک سفید چمک بن کر ظاہر ہوتا ہے، جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ روشنی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا قلب روشن ہو جاتا ہے۔ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے امتحان میں ڈالتا ہے، اگر اس نے صبر کیا تو اسے چن لیتا ہے۔ جن لوگوں کو رات دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے، وہ کوشش کریں کہ رات کے وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتے رہیں۔ جب اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، رات کے وقت آپ تسبیحات پڑھو گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ رات کو سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دن بھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا۔ میں ہمیشہ سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی۔ اللہ پاک، اے اللہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، یہاں تک کہ میں تھک جاتا ہوں، میری نیند مجھ پر غالب آ جاتی تو میں سو جاتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رات جاگتے وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔